دوستو، آج کے عالمی حالات میں ایک بات بہت واضح ہو چکی ہے کہ دنیا صرف طاقت کے توازن سے نہیں بلکہ نظریات اور سوچ سے بھی چلتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی پالیسی، ویژن اور اسٹریٹجی کو صرف مفادات تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ کچھ قیادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے نظریے کو مظلوموں کی حمایت کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ حال ہی میں ایک کلپ جس میں ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان تھا، وہ کہہ رہے تھے، جس میں وہ واضح طور پر بتا رہے تھے کہ جب بات مظلوم کی ہو تو پھر ہم اس کا مذہب نہیں دیکھتے بلکہ اس کی مدد کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ سوچ صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ ایک نظریاتی موقف ہے جس نے مشرق وسطی کی ریجنل پالیٹکس پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ خامنائی کے بیان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اگر کوئی قوم ظلم کا شکار ہو تو اس کی مدد کرنا ایک اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ایران نے حزب اللہ، حماس اور حوثی گروپس کی مختلف سطحوں پر مدد کی، حالانکہ ان میں سے بعض گروہ مسلکی طور پر ایران سے مختلف ہے۔ ان کے بقول اس فیصلے کی بنیاد آئیڈیالوجی، ریزسٹنس اور جسٹس کا تصور تھا، نہ کہ صرف فرقہ وارانہ وابستگی۔ اسی تناظر میں ان کا موقف یہ ہے کہ جب کوئی طاقتور فریق کسی کمزور قوم پر ظلم کرے تو دنیا کو کم از کم ایک مورل سٹینڈ لینا چاہیے۔ اسی سوچ نے خطے میں ایک خاص نیریٹو کو جنم دیا کہ مظلوم کی حمایت مذہبی اختلاف سے بالاتر ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم خطے کے کچھ ریاستوں کے بیانات کو دیکھیں تو وہاں ایک مختلف نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات کی ایک وزیر ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کی طرف سے مختلف گروہوں کی حمایت خطے کے لیے سیکیورٹی رسک اور ریجنل انسٹیبلٹی کا سبب بنتی ہے۔ ان کے مطابق اس طرح کی پراکسی پالیٹکس پورے ریجن کو ایک نئے جیو پولیٹیکل چیلنج کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دو مختلف سوچیں سامنے آتی ہے، ایک طرف مزاحمت اور مظلوم کی حمایت کا نظریہ اور دوسری طرف ریاستی استحکام اور علاقائی توازن کی ڈپلومیٹک اپروچ۔ یہ دونوں موقف ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتے ہیں کہ اصل میں کسی قوم یا قیادت کی مینٹیلٹی اور ویژن کیا ہونا چاہیے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قوموں کی پہچان صرف ان کی طاقت سے نہیں بلکہ ان کے مورل ویلیوز، پرنسپلز اور سٹینڈ سے بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم صرف مفادات کی بنیاد پر فیصلے کرے تو وقتی طور پر فائدہ تو حاصل کر سکتی ہے لیکن اینڈ آف دا ڈے زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی بڑی قیادتیں ہمیشہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ طاقت کے ساتھ ساتھ اخلاقی جرات اور کلیئر پالیسی بھی ضروری ہے۔ آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ انسان کی سوچ کتنی بلند ہونی چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے جو ظلم کے خلاف کڑی ہوئی اور جنہوں نے اپنے اصولوں کو کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ ایک مضبوط کریکٹر، ویژن اور مورل کریج ہی وہ چیز ہے جو کسی فرد یا قوم کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی سوچ کو اتنا بلند رکھے کہ وہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے سے بہتر یہی ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔